میں سے یہ کہ ڈراتو لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو جل جلالہ رب تمہارا، بس اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اسی کی طرف ہے تمہارا رجوع کرنا سب کا، وعد اللہ کا حقاً، بے شک اسی نے کوئی ابتدان مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے، کیوں؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے انصاف کے مطابق، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پانی ہوگا گرم اور عذاب ہوگا علیم بسبب اس کے جو انکار کرتے ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور اور مقدر کی اس چاند کے لیے منظریں تاکہ تم جانو گن کی سالوں کی اور حساب نہیں پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ تفصیل سے بیان کر کے آیات اس قوم کے لیے جو جانتی۔ بے شک پیدا اختلاف میں رات اور دن کے بدلنے میں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان میں اور زمین میں، ان میں نشانی اس قوم کے لیے جو ڈرتی۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور مطمئن اس پر، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کے لیے ماواہم النار ٹھکانے دو بسبب کے جو کماتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے رہنمائی کرتے ان کی رب ان کا ان کی ایمان کی وجہ سے، یا ہدایت دیتے ان کو رب ان کا ان کی ایمان کی بدولت، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جو خوشی کے نعمت تھی، ان کی پکار وہاں ہوگی سبحانک اللہم، اور تحیہ ان کا ہوگا سلام کے لفظ، اور آخری پکار اور آواز ان کی ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی سورت کے آخر میں 3 چیزوں کا ذکر، ایک چیز تھی قرآن، وہ یہ اذا انذر سورۃ نذر بعضهم، دوسری چیز رسول کا ذکر تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تیسری رب تعالیٰ کی توحید لا الہ الا ہو۔ اسی ترتیب سے آگے 3 چیزوں کا ذکر، پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے، پھر نبی کا رسالت کا ذکر ہے، پھر آگے توحید کا ذکر۔ نام اس کا یونس ابن متیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، وہ بقدر ضرورت واقعہ آج ہی انشاءاللہ العزیز آ جائے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لی بات کہ قرآن کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا، توحید کا ذکر تھا۔ نام اس کا سورہ یونس ابن متیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، بقدر ضرورت بات آ گئی۔ الف لام را کے متعلق میں 5 باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ایک بیان کرتا ہوں، الف سے اللہ جل جلالہ، لام سے لطیف، رعا سے رؤوف، رحمان رحیم، کوئی بھی یہ آیتیں کتاب کی جو حکمت ہے، حکمت کے معنی دانائی کے لیے، قرآن سے بڑی دانائی اور کیا ہو۔ حکیم کے معنی محکم کے لیے، بڑے اٹل ہیں، ایسے کہ اس کو کوئی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے آگے رسالت۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب اس بات میں کہ ہم نے ایک شخص کی طرف ان میں سے وحی بھیجی، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہم نے کہا کہ ڈرا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے اور مومنوں کو خوشخبری دے، ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اس قدم صدق کی 3 تفسیریں میں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ پہلی تفسیر بخاری کتاب و تفسیر میں زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالی تابعی سے منقول کہ قدم صدق سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دوسری تفسیر سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ بزرگ کرتے ہی
قدمہ صدق، قدمہ کے معنی وہ نیکیاں جو انہوں نے پہلے کی اور ہیں وہ سچی، تو بے شک جو ایمان لائے ان کے لیے آگے بھیجی ہوئی نیکیاں ہیں سچی۔ تو قدمہ صدق کے معنی ما سلفہ، جو پہلے نیکیاں کر چکے ہیں وہ نیکیاں ان کے لیے ہوں گی، ضائع نہیں۔ تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کبیر وغیرہ میں کہ قدمہ صدق ان کے معنی یہ ہیں کہ ان کے قدم وہاں میدان محشر میں ٹکے ہوئے ہوں گے اور اس سلسلے میں وہ لڑکھڑائیں گے۔ سچا آدمی جو ہوتا ہے نا پاؤں پر کھڑا رہتا ہے اور دوسرے بیچارے کے پاؤں کھانتے رہتے ہیں، سچائی کے قدم ان کو وہاں آتے ہیں۔ تو کافروں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادوگر کو۔ قرآن پاک کا اثر مانتے، انکار نہیں کر سکتے، لیکن ظالم بجائے اس کے کہ قرآن کے اثر کو یہ حق کا اثر کہتے کہتے جادو ہے۔ وہ شق قمر کا معجزہ بھی نظر آیا اور بھی معجزات آئے، یہ نہیں کہتے تھے ہے نہیں، لیکن ظالم کہتے تھے سحر مبین، اور آپ کو کہتے تھے ساحر مبین۔ آگے توحید کا مسئلہ تھا۔ رب تمہارا وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 دنوں کے وقفے میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا، وہ پہلے باتیں دونوں گزر چکی، تدبیر کرتا ہے کام کی وہی، مدبر وہ۔ یہ قرآن کا بنیادی عقیدہ۔ عام لوگوں پر تو کوئی افسوس نہیں، لیکن بریلیوں کا جو امام ہے جس کو اماموں سے بھی انہوں نے بڑھ کر کے بتایا اور بتلاتے ہیں، احمد رضا خان، اس کی کتاب ہے ہدایت بخش، اس میں لکھتا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر، سارے نظام کو چلانے والے کو، احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو، سب کن اور مکن حاصل ہے یا ہوش۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات خدائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الاٹ کر دیے، اور آپ نے وہ تمام اختیارات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو الاٹ کر دیے۔ پھر الامن والعلا اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ سورج طلوع نہیں کرتا جب تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سلام نہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت کی پیدائش ہوتی ہے 494 میں اور وفات ہوتی ہے 561۔ سوال یہ ہے کہ 494 ہجری سے پہلے سورج کس کو سلوٹ مارتا تھا، کیسے طلوع کرتا تھا؟ مجھے تو حیرانگی ان علماء پر کہ وہ علماء بھی ان کی باتوں کی غلط تعویل نہیں کرتے۔ عوام کی تو ہم تکفیر تب کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھا، عوام کی تکفیر مسئلہ سمجھائے بغیر ہم نہیں، گناہگار تو سمجھتے لیکن مسئلہ سمجھائے بغیر تکفیر نہیں کرتے۔ ان کے علماء اور مولویوں کے کفر میں رتی برابر شک نہیں۔ بھائی یہ اگر اسلام ہے تو پھر سمجھ بھی آتی کفر اور شرک کس چیز کرنا۔ مدبر احمد صرف پروردگار، ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں مگر اللہ کے اذن سے، جہاں قہری اور جبری شفاعت کا سوال نہیں پیدا۔ یہ اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ پھر آگے قیامت کا بھی ذکر کر دیا، الہ مرجعکم جمیعا، رب کا سچا بات ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مخلوق کے ابتدان پیدا بھی وہ کرتے لوٹائے گا، کیوں لوٹائے گا؟ لیجزیہ، اس اعادہ کا اس کی علت ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایسے نیک بھی ہوئے ہیں، ان کو نیکی کا پورا صلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا صلہ نہیں. 2 مہینے تو چولہے میں آگ نہیں جلتی. اب اگر قیامت نہ آئے تو معاذ اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت تو اندھیر نگری، وفادار کو کوئی اس کی وفاداری کا صلہ نہیں. اور ایسے مجرم بھی دنیا میں ہیں کہ ان کو جرم کی پوری سزا دنیا میں نہیں. اب اگر قیامت نہ آئے تو معاذ اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت عدل والی تو نہیں. کیوں قیامت آئے گی؟ کیوں اعادہ ہوگا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. اور کیوں؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، گرم پانی، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو ضیاءً بنایا اور قمر کو نور بنایا. یہ ضیاءً کیا ہے؟ تفسیر کبیر وغیرہ میں 2 تفسیریں مشہور لکھی. راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ضیاءً یہ ضوءن کی جمع ہے. ضوءن جیسے حوضن کی جمع حیاض، صوتن کی جمع سیاتن، اسی طرح ضوءن کی جمع کیا. تو یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ بہت زیادہ روشنی ہے، گویا کئی روشنیوں کا بنا. دوسرا کہتے ہیں کہ ضیاء یا مصدر ہے. ضوءن ہو تو پھر تو وسط سے گویا کہ اسم ہے روشنی، اور ضیاء مصدر ہے تو پھر سوال ہوگا کہ وہ اس مصدر کا ذات پر حمل کیسے ہوا. تو کہتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ذَاتَ ضِيَاءٍ، سورج کو روشنی والا اور چاند کو نور بنایا. اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر رہے ہیں. 28 منزلیں ہیں کہتے ہیں، یہ جلالین تک میں آپ کو ملے گا. اگر 29 کا ہوتا ہے تو 1 رات غائب ہوتی ہے، 30 کا ہوتا ہے تو 2 راتیں غائب ہوتی ہیں. تو یہ منزلیں کیوں اس کی مقرر کی؟ تاکہ سالوں کی گنتی تم جانو اور حساب کا. کیونکہ سورج کے ساتھ حساب کا جاننا تو بڑی باریکی ہے. چاند بدلے گا، تغیر ہوگا، ہر کہہ میں اس کو سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کہ اس کو مگر حق کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتے آیات کو لکھو میں جانا. فرمایا بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو اللہ نے آسمانوں زمینوں میں پیدا کیے چیزیں ان میں آیات لکھو میں لکھو. فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہو اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہے، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ تمام انا کا اسم ہے. الذین لا یرجون ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها. تو وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، خبر ہے ان اولئک مأواہم النار، یہ خبر ہے ان کا ٹھکانہ نہ ہے. کیوں؟ ان کی کمائی کا نتیجہ بما کانوا، بخلاف اس کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں، ہدایت دیتا ہے ان کی ایمان کی برکت. فرمایا جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں جنات النعیم، اور ان کی وہاں پکار جو ہوگی کہیں گے سبحانک اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک. اور تحیہ ان کا سلام کے لفظ سے. تحیہ کے معنی کرتے ہیں صاحب جمل وغیرہ. التحیۃ الدعاء بالحیات، اللہ تجھے زندہ رکھے، حیاک اللہ ہو. اب اس حیاک اللہ کے تعبیریں مختلف. کوئی کہتا ہے، کوئی کہے گا زندہ باد، کوئی کہے گا خوش آمدید، کوئی کہے گا ہر کلا راشا، کوئی کہتا ہے جی آیا نو، کوئی کہے گا ویلکم. ہاں جی ویلکم ہے، ویلکم تو نہیں ہے. تو خیر یہ جو سلام کرتے ہیں سب کا مفہوم یہ ہے، جی آیا نو، خوش آمدید، ہر کلا راشا، ہاں یہ سب اسی کی. تو یہ دعا بالحیات. اور آخری بات ان کی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر کو، جیسے کہ وہ جلدی سے مانگتے ہیں خیر کو، البتہ طے کی جائے ان کی طرف ان کی اجل، پر چھوڑتے ہم ان کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ان کی سرکشی میں سرگردان پھرتے ہیں۔ اور جس وقت پہنچے انسان کو ضرر، پکارتے ہمیں اپنے پہلو کے بل، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، پر جس وقت ہم دور کرتے اس سے اس کا ضرر چلتا ہے، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا نہیں کسی ضرر کے لیے جو اسے پہنچا تھا۔ اسی طرح مزین کیا گیا مسرفین کے لیے جو عمل وہ کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے ہلاک کی جماعتیں تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، اور نہ تھے وہ لوگ تاکہ مان لیتے ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم کو جو مجرم۔ پھر ہم نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے۔ اور جس وقت ان پر پڑی جاتی آیتیں ہماری صاف صاف، کہتے وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ایتے لا قرآن اس کے علاوہ، یا اس کو بدل دے تو کہہ دے ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے حق کہ بدلو اس کو میں تلقائے جانب نفسی، اپنے نفس کی طرف سے جانا، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں خوف کرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، کس چیز کا خوف کرتا ہوں؟ اخاف و عذاب یوم عظیم، بڑے دن کی عذاب۔ تو کہہ دے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن کو تم پر، اور نہ وہ بتاتا تم اس کو، بس تاکید سے میں ٹھہر چکا ہوں تم میں عمر اس سے پہلے، کیا پن تم نہیں عقل رکھتے؟ بس کون زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں فلاح پاتے نہیں، اور یہ عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی نہ ان کو ضرر دے سکے نہ ان کو نفع دے سکے، اور کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ۔ تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر دے تو اس مخلوق کی کہ نہیں جانتی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، پاک اللہ کی ذات اور بلند اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر گروہ ایک ہی، بس انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے تو البتہ طے کر دیا جاتا معاملوں میں ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانی رب کی طرف سے؟ تو کہہ دے انما الغیب للہ، پختہ بات ہے غیب اللہ ہی کے لیے، بس انتظار کرو تم، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔ تفسیر بیان القرآن سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا اوپر لفظ سے کہ ان کافروں کے لیے ہوگا مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہو گیا دوزخ۔ تو کہتے تھے اچھا جی وہ جو دوزخ ہمارے لیے بنا رکھی ہے وہ لے آئیں نہ، کب لائیں؟ کیوں نہیں لائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر کو، استجالہم نزع خافض ہے، ایسا استجالہم، جیسے وہ جلدی سے مانگتے ہیں خیر کو، اگر وہ شر لائے تو لقضی الیہم اجلہم، پھر تو ان کی زندگی ختم ہے۔ یہ استجاع کرتے ہیں لاؤ کیوں؟ ایک ہندو شاعر ہے بے ایمان، وہ کہتا ہے ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہو، ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہو۔ اور بے ایمان اتنی بات تھوڑی ہے کہ شیخ کو جنت ملے اور تجھے دوزخ میں ڈالا جائے۔ تو استدعا کرنے والے کہتے تھے بس اتنی بات ہے کہ جس کے لیے محشر بپا ہو، فرمایا اگر آپ جلدی کریں تو پھر تو ان کی عمر ختم ہو جائے۔ چھوڑتے ہم ان کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اپنی سرکشی میں سرگرم۔ فیضا مسل انسان، انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا، ایزا مسل انسان الکافرا، کافر انسان مشرک انسان کو جب ضرر پہنچ جائے تو پھر وہ ہمیں پکارے، پہلو کے بل، بیٹھے ہوئے، کھڑے، جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں
ایسا چلتا پھرتے گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. ایسا طوطا چشم ہوتا ہے کہ پھر رب کی طرف اس کا رجوع ہی نہیں ہوتا. کذالک زینا اعتبار زینا لہؤلاء، اسی مشرکین کے لیے مزین کیا گیا جو عمل اوپر. مزین کرنے والا کون ہے؟ تو خلق کے درجے میں تو رب ہے. زینا لہم اعمالهم، اور کسب اور تزوین سبب کے لحاظ سے شیطان ہے. زین لہم الشیطان اعمالهم، دونوں باتیں قرآن میں مذکور ہیں. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے شر کو مانگنے والوں پھرے لیجیے، ہم نے تم سے پہلے جماعتیں ہلاک کی، پہلے ہلاکتیں ہو چکی، واقعات تم اجمالاً تفصیلاً جانتے. ان کے پاس بھی رسول آئے واضح دلائل دے کر، اور ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا. تو اسی طرح فرمایا ہم مجرموں کو سزا دیتے، ان کو ہلاک کیا تم نے، عذاب مانگنے کی شے نہیں اٹھوائے. پھر ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا تاکہ ہم ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کریں. رب اوپر قرآن کا ذکر بھی تھا، اب آگے قرآن ہی کے متعلق ارشاد ہے. ذالک، یہ ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. اب اس کتاب حکیم کے متعلق ارشاد کہ جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پر تو کافر کہتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، قرآن لا اس کے لا، یا اس میں ترمیم کرو. اب وہ کیا ترمیم چاہتے تھے؟ پہلی ترمیم تو یہ چاہتے تھے کہ اس میں ہمارے الہوں کی مذمت نکال. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ